اس حوالے میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی. ایک پورا مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا گیا اس میں. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, جو جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ شکر گزاری ہے. کیونکہ ہم شکر گزاری کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کئی چیزوں میں. اس میں مرکزی جو آیت ہم نے اس حوالے میں سے نکالی وہ بنتی ہے 18ویں آیت. ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. ہر ایک بات میں. Give thanks in all circumstances for this God's will for you. عبرانی زبان میں جب ہم اس کے مطلب دیکھتے ہیں تو اس کے کافی مطلب ہیں, لیکن جو تین جو ہم نے چوز کیے اس میں سے پہلا جو لفظ کا مطلب نکلتا ہے وہ ہے اعتراف کرنا, دوسرا آتا ہے تعریف کرنا, اور ایک اور مطلب ہے دینا. سب سے پہلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں, اعتراف کرنا. کس چیز کا اعتراف کرنا؟ شکر گزاری سے کیسے ریلیٹڈ ہے یہ؟ ریلیٹڈ اس طرح سے ہے کہ اعتراف ہم کس چیز سے کرتے ہیں کہ جو اس نے نعمتیں ہمیں دے چکا ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں. اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے, ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا, آج تک ہمیں صحت دیتا, اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آئے لیکن وہ ہمیں آج تک لے کر چل رہا ہے ساتھ, اور ہمیں آج تک سنبھالا ہے. اب جیسے بھی میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ تھے جو اس دنیا میں اس سال میں نئے سال میں ہمارے ساتھ نہیں آ سکے. ابھی جیسے بردر راجویر کے فادر جی کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا, لیکن ہم اس میں ایک اور شکر گزاری کا اس میں اگر امر دیکھیں تو ہم مطلب پنجابی فیملی سے ہم اٹھ کے آئے نکلے ہیں, جب تو ایک چیز ہوتی تھی کہ شکر ہے خدایا سانو کسی دا تو وہ نہیں کیتا, کسی دا وہ محتاج نہیں کیتا سانو. وہ چلتے انیکسپیکٹڈ تھی ہمارے لیے چیزیں, ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اس چیز کا, لیکن ایک اگر ہم شکر دیکھیں تو خدا نے ان کو کسی کا محتاج نہیں کیا. وہ ہم نے ان کو صحت مند دیکھا اور خدا نے ایک اچھے طریقے سے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اور ایک اور جو بڑی خوشخبری کی بات ہے, ایک بڑی شکر گزاری کی بات ہے, میں آپ سب کو ایک شکر گزاری دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خدا کو قبول کر لیا. یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ انہوں نے خدا ان کو قبول کیا, اور ہمارا ایک مسیح ایمان کے وسیلے سے ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا ان کے پاس ہے. ہم دوسرے مطلب کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تعریف کرنا. تعریف, خدا کو تعریف پسند ہے. کس کو نہیں تعریف پسند؟ کہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے, اچھا لگتا ہے انسان کو. ایک خدا ہے جس نے سب کو بنایا, ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر دیتے ہیں. ہم بلڈنگز کو دیکھتے ہیں وہ کتنی زبردست بلڈنگ ہے, لیکن جس نے پوری دنیا بنائی ہے ہم اس کی تعریف بھول جاتے ہیں. ہم بچوں کو بارش ہوتی ہے اس کے بعد کوسے قزائق رینبو نکلتی, واو. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں؟ ہم خود نہیں کر سکتے کچھ بھی, لیکن یہ خدا کی ہوئی چیزیں ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں, ان کی چیزوں کی تعریف کریں. ابھی کتنی چیزیں دنیا میں ایسی جو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں ہو سکی, لیکن اس کو جس نے بنایا ہے وہ موجود ہے ہمارے درمیان میں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں. پھر تیسرا مطلب آتا ہے دینا. کیا دینا؟ ہم کیا دے کیا سکتے ہیں خدا کو؟ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم اس کو کچھ دے سکتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ روپے پیسہ ہم دیتے ہیں, ہم چرچ میں آتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, پاسٹر کو شکر گزاری دیتے ہیں, ہمارا کلچر ہے کہ ہم دیگیں دیتے ہیں, یہ شکر گزاری دے گا. لیکن وہ جب ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اصل جو کام ہے شکر گزاری, جو ہم اس کو تھینکس دینی ہے, جو ایک عبادت کا جو ایک سیشن ہوتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن ہم آپس میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ دے دیا, اپنا ٹائم دے دیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. نہیں, شکر گزاری اس سے بڑھ کر ہے. ہم اور کچھ بہت سی چیزیں دے سکتے ہیں. خدا ہمارا ٹائم مانگتا ہے, خدا ہمارے دلوں کو مانگتا ہے, ہمارے ذہنوں کو, ہمارے خیالوں کو. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ جانتا ہے. ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں, اس کی شکر گزاری کریں. یہ نہیں کہتا کہ چرچ میں آئیں پیسہ. چرچ نیڈز منی. چرچ کو پیسے کی ضرورت ہے. چرچ کے جتنے کام ہے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن صرف یہ نہ ہم سمجھیں کہ صرف پیسہ دے کے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. اور بہت سی ذمہ داریاں جو ہمیں پوری کرنی ہے, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا ان ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے. خدا چاہتا ہے میرے نام کو جلال دیا جائے. جیسے کہ زبور 50 اس کی 23 آیت میں لکھا ہے, جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ مجھے جلال دیتا ہے. شکر گزاری کی قربانی, وہ چاہتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے. وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کو جلال ملتا ہے. تو ساری
तमहीद को बांधने का मकसद सिर्फ ये था कि हम शुक्रगुजारी को समझें, उसकी नेमतों का एतराफ़ करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी है। शुक्रगुजारी को हमें अपनी फितरत बनाने की ज़रूरत है, फितरत, नेचर। इसको हम सिर्फ आदत ना बनाएं अपनी। हम बाहर जाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं, लेकिन डू वी रियली मीन इट? हम दिल से करते हैं किसी का शुक्रिया? एक कभी कभार तो मैं कभी सोच रहा होता हूँ, जब काम पे होते हैं ना, काम पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कई दफ़ा हम किसी चीज़ का थैंक यू बनता भी नहीं, उसका भी थैंक यू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है। इट्स नॉट आवर नेचर, वी नीड टू मेक इट एज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। सिर्फ हैबिट ना रह जाए हमारी, हैबिट इज डिफरेंट देन नेचर। सो वी नीड टू मेक अ पार्ट कि उसको हम शुक्रगुजारी करें सबकी। ये नहीं कि मतलब हम एक दूसरे की, हम यहाँ पे बैठे हर किसी का एक काम है, खुदा ने एक रोल दिया है, हम सबको एक रोल दिया है। एक चर्च में हम सब बैठे, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पे खड़ा होकर कलाम दे रहे हैं या पास्टर दे रहे हैं, अगर कॉन्ग्रीगेशन नहीं होगी सामने, उसका कोई वो किसको कलाम सुना रहे हैं? वी नीड पीपल, हर किसी का इस चर्च में हर चीज़ का एक, वी आर अ फैमिली, एवरीबडी हैज अ रोल। ब्रदर राजवीर आते टाइम से 1-1.5 घंटा पहले आके, 2 घंटे आके पहले सारा सेटअप करते हैं। जॉश आता है, वो अपने काम करता है, वो सारा सेटअप में हेल्प करते हैं। सब का एक रोल है, एंड वी नीड टू थैंक ईच अदर टू। एवरीबडी डिजर्व अ थैंक कि हम सब यहाँ पे आते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, और शुक्र है खुदा का कि वो हमें सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है कि हम आते हैं। और लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक ईमानदार की जिंदगी में और एक गैर ईमान जो शख्स है, जो हम दूसरे मजहब से कह देते हैं, उसकी जिंदगी में क्या फर्क है? अच्छे वक्त में तो हम सारे थैंक कर लेते हैं। कोई हम दूसरा गैर मजहब है ना, सारा सिस्टम, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, सब कुछ है, वो खुश है, सेहत है, तंदुरुस्ती, तो वो बड़े कहेंगे जी शुक्र है अल्लाह जी, शुक्र है मालिक दा, शुक्र है मालिक दा। लेकिन एक ईमानदार की जिंदगी का तब पता चलता है उसमें कि जब वो बीमारी में, जब वो बुरे वक्त में खुदा का शुक्र अदा करता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक मसीही इंसान का और एक दूसरा जो इंसान जिसने खुदा को कबूल नहीं किया, कि हम हर हालत में खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, हर हालत में उसका शुक्र अदा करें। अगर हम अय्यूब नबी की जिंदगी को देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज्यादा दुख किसी की जिंदगी में आया होगा। खुदा ने इतना अमीर तरीन शख्स था, इतना अमीर था, इतने जानवर, बैल, भेड़, हर चीज उसको खुदा ने दी थी, औलाद दी, लेकिन शैतान ने सब कुछ लिया, सब कुछ ले लिया उससे। सब मर गए, उसके बच्चे भी मर गए, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी मर गए। उसकी, अब बाइबल में लिखा है कि उसके फोड़े इतने निकल आए, इस तरह के फोड़े थे कि कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। इस सिचुएशन, उसकी सारी फैमिली, उसके दोस्तों ने, सब ने छोड़ दिया उसको। जब उसकी औलाद मरी तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि जिसने दिया उसने वापस लिया, उसी का नाम मुबारक हो, खुदा का शुक्र। अगर वो इन हालात से गुजर के शुक्रगुजारी कर सकता है तो व्हाई नॉट वी? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शुक्रगुजारी, खुदा, हम आपस में एक दूसरे को शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। अगर हम थोड़ी सी परेशानी में आते हैं ना, तो हम बुड़बुड़ाने शुरू कर देते हैं, खुदा से लड़ने शुरू कर देते हैं। हम उन चीज़ों को, नेमतों को जो उसने दी हैं, जो उनको भूलते जाते हैं। गॉड डजंट वांट इट। उसको भी गुस्सा आता है, उसको गुस्सा आता है, क्योंकि वो गयूर खुदा है। अभी हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल को, जब खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें एक वादे की सरजमीन, जो कि मुल्क के नाम था, वहां पर लेके जाना था, वो 40 दिन का एक सफर था, सिर्फ टोटल एक 40 दिन का सफर था। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकले, उन्होंने ये भूल के कि हम क्या गुलामी में, कितनी तकलीफ में मार खाते थे, हमारे बच्चे जो पैदा हुए, जो होने वाले थे, उन्होंने भी गुलामी में रहना था, वो सारे के सारे वी वर द स्लेव्स। बट उन्होंने क्या, उसकी खुदावंद की शुक्रगुजारी को चूज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि हम वहां पे ये खाते थे, वो खाते थे, वो नहीं मिल रहा हमें बियाबान में। They forgot everything what he done for them. तो खुदा एक गयूर खुदा है। वो 40 दिन का सफर 40 साल में बदल दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसको गैरत आई, उसको गयूर, तो गुस्सा भी आता है। वो इंसान के लिए इतना कुछ करता है तो उसको गुस्सा भी आता है खुदा को। वो 40 दिन का सफर 40 साल में बदला। और मेरे ख्याल है कि उस टाइम पे भी ये था कि वो जो 40 साल का जो अरसा था, उसमें जितनी पीढ़ी वो नाशुक्रे लोग थे ना, वो सारे बियाबान में दफन हो गए, मर मुर गए, और नई पीढ़ी जाके पहुंची आगे। तो उसने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन जो नाशुक्रगुजार लोग थे उनको वो बियाबान तक ही रह गए। अजीजों, हम नए एक साल में दाखिल हो चुके हैं।
ہم پچھلے سالوں میں جو کچھ کرتے ہیں وی کین ناٹ چینج اٹ، لیکن اپنی زندگی میں ایک شکر گزاری جو ہے، سب سے بڑھ کے جو شکر گزاری ہے اس کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ مسیح یسوع میں ہماری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا، اس کا جو اس نے دیا ہمیں، اس کا شکر ادا کریں. ہم ایک اور سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ ہم ایک ایسا ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے خدا کو ہم اے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اے باپ کہہ کے پکار سکے. ایک دوسرے کچھ مذہبوں میں تو اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، وہ تو آپ کو مارنے تک جائیں گے، کیونکہ خدا کے بچے کیسے ہو سکتے. لیکن خدا نے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. ایک دعا کا جو میجر حصہ ہمیں شکر گزاری میں گزارنے کی ضرورت ہے. ہم بہت ساری کمپلینس ہم دعاؤں میں کئی دفعہ بار بار کہتے ہیں، تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری جانتا ہے. وہ جانتا ہے، وہ ہمارے سے شکر گزاری مانگتا ہے کہ ہم اس کی جو چیزیں اس نے کر چکا ہے ہمارے لیے، اس کی بھی شکر گزاری کریں. وہ تو مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بھی شکر گزاری کرنی ہے. ڈو وی نو آور پارٹ؟ ہم اپنے پارٹ کی ضرورت، اپنا کام کریں، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اب جو اس ساری چیز کا مقصد یہ تھا کہ ہم شکر گزاری کو اپنی زندگی کا ایک میجر حصہ بنائیں. صرف ایک فطرت نہ بن جائے، ایک عادت نہ بن جائے، اس کو فطرت بنائیں اور اصل دل سے اس کی شکر گزاری کریں. یہ نہیں صرف ورڈز کی ہو کہ الفاظ کہہ دیے بس ٹھیک ہے، شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے خدا تیرا. نو، اٹ شوڈ ہیو اے میننگ. اپنی جو ڈیلی دعائیں ہیں اس کے اندر ایک میجر حصہ جو شکر گزاری کریں. اس نے ابھی بہت سے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دنیا میں جتنی جنگیں چل رہی، کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہم روز نیوز میں دیکھتے ہیں. ہم ان سے بہت بہتر ہیں، ہم ان سے بہت بہتر ہیں. ابھی ہم ایسی کنٹری سے آئے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ابھی حالات وہاں پہ کیا ہیں. ابھی پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. ہمارے بھی اتنی سختیاں نہیں ہیں. کئی دنیا میں ایسے کرسچنز ہیں جو وہ بائبل، کئی کنٹریز میں ابھی تک بائبل نہیں آپ لے کے جا سکتے. ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے. ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں، کوئی جابز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں. لوگ بھوکے مر رہے ہیں. خدا نے ہمیں سب کچھ ایک ایسی سرزمین پر لے کے، یہاں بھی مشکلیں ہیں، اٹس ناٹ دا پرفیکٹ پلیس، بٹ لیکن خدا ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اچھی جگہ پہ سانس لیتے ہیں. تو خدا ہم سب کو برکت دیں. ہم دعا کرتے ہیں. اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج تک کی نعمتوں برکتوں کے لیے. اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے. اے خدا جو تو نے مجھے دیا ہے خدا کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ شکر گزاری کیا ہے. اے خدا تو ہمارے ساتھ ہو. اے خدا ہماری زندگیوں میں اے خدا اس شکر گزاری کو تو ایک میجر حصہ بنا دے. یسوع باپ ہماری شکر گزاریوں کو بڑھا دے. یسوع باپ تو ہمارے ساتھ ہونا. یسوع باپ اے باپ ایک دفعہ پھر سے اے خدا بردر راجویر کی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں. اے خدا ان کو اے خدا جتنا بھی ہم کہیں، لیکن اے خدا ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں دکھ رہتا ہے. خدا ان کے ساتھ ہو. اے خدا باقی ماندہ اے خدا جو پریشانی تکلیف ہے تو اپنے یسوع نام سے دور کر. یسوع باپ اے باپ جتنے اے خدا لوگ وہاں پہ انڈیا میں موجود ہیں اے خدا جو آ رہے ہیں اے خدا ان کے ساتھ ہونا ہے. خدا ان کی بڑی مدد کرنا، رہنمائی کرنا ہے اس غم کے وقت میں ان کے ساتھ ہونا ہے. یسوع باپ پاسٹر فرینک کے لیے دعا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے ان کو بڑی صحت و تندرستی دینا ہے خدا تاکہ وہ نیکسٹ سنڈے اپنی اس ذمہ داری کو خدا بخوبی طور پر نبھا سکے. ان کو مکمل صحت دینا ہے یسوع، مکمل شفا دینا. تو اے خدا صحت دینے والا خدا ہے. خدا تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرتا ہے. خدا تو اے خدا یہوہ شافع ہے. خدا تو شفا دیتا ہے. خدا بڑی مدد کر ہے. خدا ایک کو چھو لے. خدا جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ایک کی زندگیوں کو چھو لے. ایک کو بڑی برکت دینا ہے. خدا جب کہ ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں خدا تمہارے راستے میں ہماری مدد کرنا ہے. بڑی رہنمائی کرنا ہے. خدا ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے، ہر طرح کی پریشانی سے تو بچا کر محفوظ رکھنا ہے. خدا ایک کو چھو لینا ہے. خدا ہماری زندگی میں خدا ان شکر گزاریوں کو تو بڑھا دینا ہے. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں. ہم حمد و ثنا میں آگے بڑھتے ہوئے زبور 139 خدایا تیری روح تو بھلا نس کے